عموماً یہ تنقید سامنے آتی ہے کہ انگریزی زبان کے کلاسک ناول نگار چارلز ڈکنز کے ناولوں کے ہیرو جو عموماً چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ یا تو چور اچکے ہوتے ہیں یا جرائم پیشہ ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی مسئلے میں ملوث ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جرم کر رہے ہوتے ہیں، جس میں جیب تراشی بھی شامل ہے۔ تو ویورز اس کے لیے ہمیں ان کے تین کرداروں کو اپنے سامنے لانا ہوگا۔ ویسے تو چارلز ڈکنز 1812 یا 10 مطلب ان سالوں میں ان کی پیدائش ہے۔ پھر انہوں نے جب لکھنا شروع کیا وہ ہے 1830 سے 1870 کا عرصہ۔ تو ان کے تین کردار اس سلسلے میں ہم لے سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھے تو 15 ناول ہیں اور ان میں ان کے 5 چھوٹے چھوٹے ناول بھی شامل ہیں، اور پھر ان میں جو 3 ہیں ان کو خاص شہرت ملی، جن میں ڈیوڈ کاپر فیلڈ آتا ہے، دا گریٹ ایکسپیکٹیشنز آتا ہے، اور اولیور ٹویسٹ۔ اب اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اولیور ٹویسٹ کو، تو اس کا ہیرو جو ہے اولیور ٹویسٹ، وہ ایک حالات کا ستایا ہوا بچہ ہے جو ایک ظالم، مکار اور شیطان صفت شخص فین جینی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جس نے باقاعدہ بچوں کو جیب تراش بنانے کے لیے ایک تربیت گاہ کھولی ہوتی ہے۔ اب اس طرح وہاں جو بچے آتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مکار شخص ان کو دوبارہ پکڑ لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کا استاد خدا نخواستہ اتنا سخت ہو، تو پھر تو چارلز ڈکنز کے کردار جو ہیں، بچے جو ہیں، اولیور ٹویسٹ جو ہے، وہ ظاہر ہے جرائم کی طرف جائے گا۔ اب وہ جب تراشی کرتا ہوگا یا اس کے ساتھی کرتے ہوں گے اور وہ پکڑے جاتے بھی ہوں گے۔ اب اسی طرح ایک دوسرا کردار ہے پپ۔ یہ چارلز ڈکنز کا ناول ہے دا گریٹ ایکسپیکٹیشنز، اس کا ہیرو ہے۔ اب پپ بھی ایک ظالم عورت کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ یہ خاتون سخت سڈسٹ قسم کی عورت ہوتی ہے، جس کو مزہ آتا ہے لوگوں کے دل کو توڑنے میں۔ اس عورت نے جس شخص سے شادی کی ہوتی ہے وہ بھی جرائم پیشہ ہوتا ہے، اور عین شادی کے دن وہ اپنی شادی سے بھاگا ہوتا ہے۔ اس نے مس ہیوشام کو چھوڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مس ہیوشام ایک طرح کی ذہنی مریضہ بن جاتی ہے۔ اس نے ہر وقت دلہنوں کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور اس نے ایک بچی پالی ہوتی ہے اسٹیلا۔ وہ ہر وقت اسٹیلا کو کہتی ہے کہ پپ کا دل توڑو، اس کو ایک نکما بچہ کہو، کامن مینز نکما، جو کسی کام کا نہ ہو، جس پر پپ روتا ہے۔ اب اسی ناول میں کچھ اور شیطان صفت کردار بھی سامنے آتے ہیں، جن میں انکل پمبل چک بھی ہے، جو ہر وقت پپ بیچارے کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کی بہن بھی ہے جو انتہائی سخت مزاج ہے اور ہر وقت پپ کی پٹائی کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر اچھے کردار بھی ہوتے ہیں، جس میں اس کا بینوئی جو بھی شامل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور کردار بھی ہے میگویچ،
جس کی پپ ناول کی ابتدا میں مدد کرتا ہے. وہ مجرم ہوتا ہے، مفرور ہوتا ہے، جیل سے بھاگا ہوتا ہے. پپ اس کو ہتھکڑی توڑنے میں مدد دیتا ہے. پھر بعد میں وہ پپ کی تربیت کرتا ہے. اور عموماً چارلز ڈکنز یہ دکھاتے ہیں کہ وہ مجرم ٹائپ کے بچے جو ہوتے ہیں بعد میں بہت بڑے لوگ بن جاتے ہیں. اسی طرح ان کا ایک اور ناول ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ. ڈیوڈ کاپر فیلڈ ایک یتیم بچہ ہے جس کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اس کی والدہ دوسری شادی کر لیتی ہے، اور جو اس کا والد ہوتا ہے، ستیلا والد، وہ انتہائی خبیث ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے، انتہائی سخت مزاج ہوتا ہے. اور وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے ساتھ بہت ہی سخت مزاجی کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے. لیکن یہاں پھر ایک نیک عورت جو پپ کے خالہ ہوتی ہے سامنے آتی ہے، ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی، اور پھر وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی تربیت کرتی ہے. اب یہاں ہم 3 بچے دیکھتے ہیں، پپ، ڈیوڈ کاپر فیلڈ اور اولیور ٹویسٹ. یہ تینوں ہم دیکھتے ہیں کہ بری حالت میں ہیں. اب پپ اگر کبھی چوری کرتا ہے، ڈیوڈ کاپر فیلڈ اگر جرائم کی طرف جاتا ہے، یا اولیور ٹویسٹ ناول کے شروع میں جرائم کی دنیا میں رہتا ہے لیکن پھر وہ نیک لوگوں کے پاس آ جاتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور چارلز ڈکن نے ایسا لٹریچر کیوں لکھا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چارلز ڈکنز کی زندگی میں جانا ہوگا. چارلز ڈکنز کو تقریباً 12 سال کی عمر میں اپنا اسکول چھوڑنا پڑا، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ ہر وقت لوگوں کے مقروض رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے والد کو جیل ہو گئی. اور پھر چارلز ڈکنز کو ایک جوتوں کی فیکٹری میں کام کرنا پڑا. اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی جو ہیں ان کی تربیت کرنی پڑی، ان کو پالنا پڑا. لیکن پھر بعد میں یہی چارلز ڈکنز جب 20 سال کا ہوا تو یہ انتہائی ذہین نوجوان تھا. اس نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا، اپنا اخبار تھا ان کا، اور پھر انہوں نے 15 کے قریب ناول، اس کے بعد 5 کے قریب مختصر ناول لکھے، جن میں سے تقریباً 7-8 کو تو بہت ہی زیادہ شہرت ملی، جن میں نے بتایا کہ سب سے جو مشہور ہوئے وہ تھے دا ڈیوڈ کاپر فیلڈ، دا گریٹ ایکسپیکٹیشنز اور اولیور ٹویسٹ. اب پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ چارلز ڈکنز نے ایسا لٹریچر کیوں لکھا؟ بات یہ ہے کہ چارلز ڈکنز ایک ریفارمسٹ تھے. وہ معاشرے کی تمام برائی جو تھی اس کی جڑ کو سرمایہ دارانہ نظام سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اس نظام میں کارخانہ داری سامنے آ رہی ہے، کارخانے بن رہے ہیں، سرمایہ دار دن بدن سرمایہ دار ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب دن بدن غریب. تو ان حالات میں جو بچے ہیں، حکومت بھی ان کے متعلق، جو غریب بچے ہیں، کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. حکومت کی تمام دلچسپی سرمایہ داروں میں ہوتی ہے. وہ اگر بچوں کے لیے قوانین بناتی بھی ہے تو اس میں بچوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یتیم بچوں کا، بلکہ سرمایہ داروں کا ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنا یہ مشن بنایا، اپنے ناولوں کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ایک تو یتیم بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے ایسے قوانین بنائے جائے تاکہ اس کے لیے یہ دنیا ایک مصیبتوں کی دنیا نہیں بلکہ ایک آئیڈیل دنیا بنے. دوسری بات یہ کہ اپنے ناولوں کے ذریعے چارلز ڈکنز نے
ایک انڈر ورلڈ دنیا جو جرائم پیشہ افراد کی تھی وہ ہمارے سامنے لائے، اور اس میں جس طرح خبیث کردار جو ہیں، شیطان صفت کردار جو ہیں، جیسے فیجن تھا یا دوسرے تھے، وہ کس طرح بچوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کو انہوں نے اپنے سخت طنز کا نشانہ بنایا۔ اس طرح انہوں نے انسانیت کا درس دیا، لوگوں کے دلوں میں کوشش کی کہ یتیم بچوں کے لیے، بے سہارا بچوں کے لیے، بے آسرا بچوں کے لیے ایک طرح کی ہمدردی پیدا ہو جائے۔ تو اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے مطابق کام کیا۔ آج چارلس ڈکنس بہت بڑے رائٹر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے ناولوں کو اگر ہم پڑھنا بھی شروع کریں، جن میں زبردست قسم کی طنز و مزاح ہوتی ہے، خوبصورت سچویشنز ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے، تو ہم کبھی بھی بور نہیں ہوتے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے کردار، مرکزی کردار جو بچے ہیں، وہ اگر جرائم پیشہ ہیں، اگر وہ چوریاں کرتے ہیں، اگر جیب تراشی کرتے ہیں، تو وہ اس طرح نہیں کرتے، نہ یہ بات ان کی فطرت یا طبیعت میں شامل ہوتی ہے، بلکہ آلات اور شیطان صفت لوگ ان کے مجبور کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح انہوں نے شیطان صفت لوگوں کو بھی اپنے طنز کا نشانہ بنایا، اور یہی بات ہمیں تمام بڑے اہل قلم کے لٹریچر میں نظر آتی ہے۔ تھینک یو۔